بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ یمن نے ایک اور بحری جہاز قبضے میں لے لیا۔ یمن کے ساحل سے بلغاریہ کے بحری جہاز ریون کو قبضے میں لے لیا گیا۔ انصار اللہ تحریک نے بھی 2 جہازوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کئی ممالک سے اپنے جنگی جہاز بھیجنے کا کہہ رہا ہے کیونکہ وہ اکیلے حوثیوں سے نمٹنے کے قابل نہیں ہے۔ اسرائیل نے مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل مسترد کر دیا۔ برطانیہ میں اسرائیلی سفیر نے کھلے اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ان کا ملک 2 ریاستی حل کو غزہ میں جنگ ختم ہونے کے بعد بھی کسی صورت قبول نہیں کرے گا بلکہ مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل آج یہ جانتا ہے اور پوری دنیا کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ فلسطینی اسرائیل کے ساتھ اپنی ریاست قائم نہیں کرنا چاہتے۔ جنگ بندی کی ہر ممکن کوشش کے لیے تیار ہے حماس۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ حماس کسی بھی ایسے فلسطینی قومی ریفرنس کی تشکیل کے لیے کسی بھی کوشش میں حصہ لے گی جو ہمارے لوگوں کے حقوق بحال کرے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسامہ حمدان نے ایک پریس بریفنگ میں مزید کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کے لیے تیار ہیں۔ حماس غزہ میں فلسطینیوں کے مصائب کے خاتمے کے لیے اہم رابطے کر رہی ہے۔ اسامہ حمدان نے حماس کے اس دعوے کو دہرایا ہے کہ وہ غزہ پر جنگ کے خاتمے تک کسی بھی قیدی کے تبادلے کے معاہدے پر بات چیت نہیں کرے گا۔ جاپان کا روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان۔ جاپان نے روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ روسی خبرساں ادارے تاس کے مطابق جاپان کی وزارت اقتصادیات و تجارت نے کہا ہے کہ جاپان نے روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے جس میں غیر صنعتی روسی ہیروں کی برآمدات پر پابندیاں اور اثاثے منجمد کرنا شامل ہے۔ جاپان نے 57 کمپنیوں پر برآمدی پابندیاں عائد کی ہیں جن میں متعدد صنعتی اور دفاعی ادارے، جہاز سازی اور تحقیقی ادارے بھی شامل ہیں۔ روسی صدر نے غزہ کی صورتحال کو تباہ کن قرار دے دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے غزہ کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال کا یوکرین سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیلات کے مطابق ماسکو میں پریس کانفرنس کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال کا یوکرین سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ اور یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں فرق پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یوکرین میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پوتن کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین اور غزہ میں فرق کو محسوس کریں، غزہ میں مکمل تباہی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے مزید کہا کہ روس غزہ کی پٹی کو طبی آلات اور ادویات کی فراہمی کو تیز کرے گا۔ سعودی اور برطانوی وزراء خارجہ کا غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی میڈیا کے مطابق لندن میں ہونے والی اس ملاقات میں غزہ کی صورتحال سمیت جنگ بندی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ کی پٹی اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور جنگ بندی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق شہریوں کے مکمل تحفظ کے حصول کے لیے پرتشدد کارروائیوں میں توسیع نہ کیے جانے کے موقف کا بھی اعادہ کیا گیا۔ روس کے مختلف حصوں میں برفانی طوفان، نظام زندگی درہم برہم۔ روس کے مختلف حصوں میں برفانی طوفان کے باعث شدید برف باری ہوئی ہے۔ ماسکو میں 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ برف پڑی ہے۔ برف سے ڈھکی سڑکیں سفید قالین کا منظر پیش کرنے لگی۔ روس کے مختلف علاقوں میں اسکول بند کر دیے گئے۔ برفانی طوفان 60 سالوں میں ماسکو سے ٹکرانے والا سب سے طاقتور طوفان ہو سکتا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں شدید برف باری کے باعث ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ سڑک پر ڈرائیورز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوران عدت نکاح کیس میں عمران خان عدالت طلب۔
عدت کے دوران بشرا بی بی سے نکاح سے متعلق کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو عدالت نے طلب کر لیا۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے دوران عدت نکاح کے کیس میں عمران خان کو 18 دسمبر کو عدالت طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے بشرا بی بی کی ایک روز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں بطور ضمانت 50,000 روپے مالیت کے ذاتی مچلقے جمع کروانے کا حکم دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی صدر نے بھی 2 ریاستی حل کی مخالفت کر دی۔ اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے غزہ میں جنگ کے بعد 2 ریاستی حل کی مخالفت کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ جس میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کی جائے۔ اسرائیلی صدر کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں آزاد فلسطینی ریاست پر بات نہیں ہو سکتی۔ 2 ریاستی حل کے لیے امریکی تجویز سے اتفاق نہیں کرتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی دورہ امریکہ پر اہم ملاقاتیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر پہنچے ہیں، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس دورے کے دوران سپہ سالار پاکستان نے اعلیٰ امریکی حکومتی عہدیداروں اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر بمباری میں 10 جبکہ مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائی میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج صرف غزہ میں ہی فلسطینی بچوں، خواتین اور معصوم شہریوں کو اپنی وحشیانہ بمباری کا نشانہ نہیں بنا رہی، بلکہ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی پشت پناہی کر کے شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے خان یونس میں اقوام متحدہ کے ایک اسکول کو نشانہ بنایا، جس میں وہاں پناہ لیے ہوئے 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سعودی عرب کا 26واں طیارہ غزہ کے لیے امداد لے کر مصر پہنچ گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ریاض سے مصر کے ابو عریش ایئرپورٹ پر پہنچنے والے طیارے میں 24 ٹن سامان موجود ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دونوں طیاروں میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگز موجود ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے لیے فضائی امدادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ سمندری ذریعے سے بھی ضروری اشیاء کی ترسیل جاری ہے۔ دنیا بھر میں بچوں کو ای سگریٹ کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے، WHO نے خبردار کر دیا۔ WHO نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری دنیا میں بچوں کو ای سگریٹ کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ WHO کے مطابق ای سگریٹ کے استعمال سے بچے نیکوٹین کے عادی ہو رہے ہیں۔ بچوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ای سگریٹ کی جانب راغب کیا جا رہا ہے۔ بھارت سمیت 33 ممالک کے شہریوں کے لیے ایران کا ویزا ختم، پاکستان شامل نہیں۔ ایران نے بھارت سمیت 33 ممالک کے شہریوں سے ویزے کی شرط ختم کر دی۔ ان ممالک کے شہریوں کو ویزا آن ارائیول ملے گا، تاہم پاکستان اس فہرست میں شامل نہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی کابینہ نے بھارت سمیت 33 ممالک کے مسافروں کے لیے ویزا کی شرائط ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس نے اسرائیل فلسطین جنگ کے دیرپا حل کے لیے اقوام متحدہ سے کانفرنس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اقوام متحدہ کے سربراہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کانفرنس میں عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم اور خلیج تعاون کونسل کے تمام ممالک کے نمائندے شامل ہونے چاہئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو اسرائیل فلسطین کے درمیان جاری کشیدگی کو ختم کروانے کے لیے عالمی کانفرنس منعقد کرنے کا اقدام لازمی کرنا چاہیے، اور یقین ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اس اقدام کے لیے اہل ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں دوران کاروبار ڈالر کی قدر میں 41 پیسے کمی سے ڈالر 283 روپے 10 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش کی پیش گوئی۔
ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بلائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، تاہم پنجاب اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش کی پیشگوئی کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں اثر انداز ہونے لگا، جس سے کئی شہروں میں بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔